السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم وقال تبارک وتعالى في مقام آخر صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر لوگ جڑے رہتے ہیں. مثلا وفاق المدارس ہے، ایک ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے. اس پر اللہ تعالی جل جلالہ نے مدارس کو جوڑا ہے. بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر امت جڑ جاتی ہے. تو ہمیں حضرت مولانا شیخ العزیز سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس خاندان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ گویا اس کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اس پر لوگ جڑ جائیں. میں نے ایک بات پہلی سنی تھی 4-5-6 سال پہلے، حضرت کی شہادت سے پہلے، کسی نے پوچھا تھا کون شخصیت ایسی ہے جس پر لوگ جڑ سکتے ہیں. تو اس میں 2 شخصیتوں کے نام آئے تھے اور اس میں حضرت مولانا محمد عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی. یہ ایسی شخصیت ہے کہ اس پر لوگ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. حقیقت ایسی تھی، سپاہ صحابہ تھے، جمعیت علماء اسلام تھے، مختلف تنظیمات تھے، سارے ان کو اپنا بڑا مانتے تھے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم تو دل سے قدردان تھے. ہمارے ساتھی ہیں یہاں کلیم الرحمان صاحب نعت برکات، ہم ان کے ساتھ بات کبھی فون پر کرتے تھے. آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے، لیکن میں ان کی بیٹوں سے توقع کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ ان سے بھی وہی کام لے کہ امت میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں. اللہ تعالی جل جلالہ اس کو مزید قبولیت مقبولیت نصیب فرمائیں. یہاں آیا میں بڑا خوش ہوا. آپ کو بھی بڑی شکر کرنا چاہیے، بڑا شکر کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، پہلی بات یہ ہے. اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے. احکم الحاکمین رب العالمین نے تمام مخلوقات میں انسان کو چن لیا کہ سارے دوسری مخلوقات ان کی خدمت کریں، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ پانی ہو، خواہ وہ جانور ہو، ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا. اس میں تمام انسان برابر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. یہ بڑا دوسرا انعام ہوا، بہت بڑا انعام ہے آدمی کہ اگر تمام عمر لوگ خدمت کریں، تمام دنیا سے خدمت کریں، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے تو اس نے کیا کمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. پھر اس کے بعد مسلمان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے منتخب کر دیا، اپنے انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے لیے تم کو منتخب کر دیا، اور آپ کی نمائندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی دین کے نمائندے ہوں گے. تو اس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. پھر ایسے ادارے میں جہاں کوئی بازار نہیں ہے، یہاں دیکھو جاؤ کوئی نظر نہیں آئے گا. جب ہم بازاروں کی مدارس میں جاتے ہیں تو یہاں باہر جاتے ہیں تو وہاں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس لحاظ سے بھی آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ لائے کہ آپ کی ذہن محفوظ ہو. اس پر شکر کریں. پھر
الحمدللہ آپ کو ایسے اساتذہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اولا سے لے کر آخر تک آپ کو عربی میں اسباق پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ جس کے آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الآمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے آپ کو شرف عطا کیا ہے، لیکن وہ یہ عطا کیوں کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پہلی گواہیاں پیش کی، تور گواہ ہے، سینین گواہ ہے، فلان گواہ ہے، فلان گواہ ہے، حضرت بلد گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی تقویم پیدا کیا، بڑے اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں پیدا کیا. تور سے آواز اٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کیا کمالات دکھائے، کیسے فرعون کے ساتھ کیسے کیا جکڑے اور کیسی پہلوانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کیسے انقلاب لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے، دونوں باپ بیٹھے مل کر کیسے جگہ کو آباد کیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیسے انقلاب لایا. یہ سارے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر وہ کمالات ہیں کہ وہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. بعض کمالات تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں عقل کی، فکر کی، کہ دوسری مخلوقات کو نہیں دی ہے. مثلا ہم کم دیکھتے ہیں، دیکھو ساتھ میں چشمہ لگایا ہے، نظر نہیں کم، نظر کم ہے. اس کے مقابلے میں شاہین تقریباً 40 میل 48 میل کے فاصلے سے چڑیا کو دیکھ کر اس کو شکار کرتا ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس پر 10 آدمی 20 آدمی اس کا اگر سوار ہو جائے تو اس کو لے جا سکے. ہرن تیز دوڑتا ہے، ہم اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی ہیں کہ وہ شیروں کو بھی پکڑتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے، ہاتھیوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، اس پر سواری کرتا ہے. ہرن سے تیز دوڑتے اسکوٹر بنایا، ہوا میں اڑنے والی چیزوں سے تیز اڑتا ہے، اپنے ساتھ 1500 لوگوں کو بھی اڑاتا ہے، جہاز بنایا. لیکن یہ صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے دنیا کے لیے دی ہے، جس سے ہم دنیا کی فائدہ اٹھائیں اور اس سے ہم عبرت حاصل کر لیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے، اسی لیے تم مسجود ملائکہ بنے، اسی لیے آپ دنیا میں انقلابات لاتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُ، فرشتوں کو کہا کہ جب اس کی میں تمام صلاحیتیں جسم یہ سارا ہی برابر کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں. یہ وہ گدی والا روح نہیں ہے، یہ کتے والا روح نہیں ہے، یہ خون سے بنتا ہے، یہ زندگی ہے. کیا ہے؟ یہ روح نہیں ہے، اس کو ہم مجازاً روح کہتے ہیں. یہ دراصل ہے کیا؟ یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے. یہ حیات میں انسان تمام حیوانات برابر ہے. گدھے وہ خرگوش کو پکڑ لے گردن میں، سانس بند کر دیں، خون بند ہو جائے گی، مر جائے گی. انسان کو گلے میں دبا دیں، انسان مر جائے گا. تو اگر اتنی روح انسان کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، تو صرف انسان میں فرق کیا ہوگا. تو وہ ہے حیات. کیا وہ ہے حیات؟ اللہ تعالی نے انسان فرماتے ہیں کہ فیضان نفخت فیہ من روحی، جب میں اس انسان کے اندر تصفیہ کے بعد روح پھونکوں فقعوا له ساجدین، اس کی بات کیا کرو، اس کے لیے سجدہ کرو. تو انسان کا مقام اگر بڑا ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس میں پھونکی ہے.
اب آپ لوگ اللہ تعالی نے اسی لیے منتخب کیا ہے کہ آپ اس روح کی ابیاری کریں دو قسم کے طریقوں سے. انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام دو چیزیں بتاتے تھے. ایک وہ لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے کہ تم کون ہو, تم کیا ہو, تمہارے اندر کیسی صلاحیتیں ہیں. تو اپنے اس کے مقام کا اس کو پہچان کراتے تھے کہ تمہارا مقام کیا ہے, اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات بتاتے تھے کہ تاکہ اس کی ایمانوں کی ابیاری ہو جائے. اندر جو روح ہے کیا ہو جائے, اس کی ابیاری ہو جائے. وہ کلی ہے, اس کو کھولنا پڑتا ہے. اس کو تزکیہ یہی ہے کہ اس کو کھولا جائے. میرے پاس ایک آئرلینڈ سے ڈنمارک سے ایک مسلم آیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, انگریزی میں کہتا تھا, ترجمانی کرتا. وہ کہتے تھے کہ میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ میں جیسا ہوں, مجھے اگر میں گلاب ہوں تو تم مجھے نرگس بنا دیں. میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک کلی ہوں. کلی جانتے ہیں, انار کی کلی ہوتی ہے, امرود کی کلی ہوتی ہے, ہر چیز کے ایک مجھے تک اٹھے ہوئی کلی ہوتی ہے. گلاب کی ایک کلی ہوتی ہے, اب دیکھیں جب پہلے اڑ جاتی ہے وہ کلی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پھول ہوں, اس پھول کو ایسا کھولا جائے کہ میرے پتے خراب نہ ہو جائے. تو آپ اپنی زندگی کی پتوں کو خراب مت کرو, کیونکہ آپ اسی لیے منتخب ہو چکے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ کہ اس کی ظاہری علوم ہے, ظاہری علوم آپ کو بتائے جائے. نماز کیسی پڑھنی ہے, نماز ایسی پڑھنی ہے, طریقہ بتا دیتا ہے. یہ آپ قال سے اس کو کہتے ہیں علماء, آپ نے سنا ہوگا, قالی علوم. قالی علوم ان جو قال سے یا آڈیو سے وہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں. تو اس میں اس کو کہتے ہیں قالی علوم. جس طرح آپ کہتے ہیں تدریس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ تو آپ یہاں الحمدللہ سیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے آپ کو ایسے اساتذہ دیے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں. اس کے ساتھ رہ کر کے تم کیا ہو جاتے ہو, حالی علوم بھی سیکھتے ہو. یہی ہمارے مدارس کا جو چٹائیوں پر بیٹھے ہیں اس کا ہے. ورنہ یہی علوم جو یہاں سکھائے جاتے ہیں, وہاں مصر میں مدرسہ ہے جامع ازہر, اس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں. لیکن وہاں شیخ الحدیث کا داڑھی نہیں ہوگی. ہوگا شیخ الحدیث لیکن داڑھی اس کی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے, وہ کون سی چیز نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ آئی بات. اور وہ میں نے خود دیکھا ہے قطر میں, جب وہ خطبہ پڑھتے تھے, جب بہت بڑا عالم ہوتا تھا کہ اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. مصر کا فارغ ہوتا تھا وہاں سے. تو میں کر رہا تھا کہ ایک ہے قالی علوم. قالی علوم وہ ہے جس سے تم کو ایک چیز کا علم ہو جائے, اور ایک ہے حالی علوم. آپ کو اس کی مثال سے میں آپ سمجھاتا ہوں. یہاں عام ہماری خرگوشی میں عام نہیں ہوتی. عام پہلے زمانے میں عام, اس کو آپ کہ عام کہتے ہیں. تو وہ ہم سنتے تھے کہ عام ہے کوئی, لیکن دیکھا نہیں تھا. اگر ایک آدمی سائنسدان ہے, وہ تمام وہ تحقیق کرا دیں آپ کو کہ عام ایسا ہے, عام ایسا ہے, عام ایسا ہے, عام ایسا ہے, تو آپ اس کی صفات اور اس کی سب چیز کو سمجھ لو گے کہ یہ تو ہے ٹھیک ہے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا چیز. اس کی فوائد بھی آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. پھر ایک آدمی اٹھتا ہے, وہ آپ کو ویڈیو بتاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو یہ غلط ویڈیو سے بچائے, خطرناک چیز ہے. وہ آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہے کہ دیکھو عام ایسا ہوتا ہے. یہ بھی آدمی سیکھ جاتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ ہے, تو آپ کو اس کی فوائد حاصل ہو گئے.
قال کا علم آپ کو حاصل ہوا، آپ کو معلوم بھی ہوا کس طرح کی ڈھانچہ ہے، اس طرح اس کی تصویر ہے، اور آپ یہ خواص بھی سیکھ لیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس دن میں جا رہا تھا، راستے میں گایوں کو دیکھا، پنجابی گائے تھے جو اس میں درمیان میں کالے کالے ہوتے ہیں، زبردست گائے تھے۔ تو میرا خیال تھا کہ اتنی گائے ہے لیکن ہلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ جب دیکھا تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی۔ پہچان لیا کہ گائے ہے، لیکن نہ اس کا گوشت کام آتا ہے اور نہ اس کی چمڑی میں سے کوئی چیز بنتی، اور نہ اس کی خون سے کچھ بنتا، اور نہ وہ دودھ دیتی تھی۔ تو اگر صرف خالی علوم ہو، اس کے ساتھ حالی علوم نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ وہ ہے، وہی گائے ہے، یہ وہی آم ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی اور آتا ہے، اس کے جیب میں آم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آم ہے، اس کو بے شک خواص معلوم نہیں ہے، کسی کیا کیا خاصیتیں ہیں، تو اگر اس کو وہ دے گا وہ شخص، اس جو ہمارے انوری آدمی کو جس پہلے نہیں دیکھا ہے آم کو، تو اس کا مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مزہ بھی آئے گا اور اس کی فوائد بھی اس کو حاصل ہوں گے، جو بے شک اس کو فوائد معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا کیا فوائد ہے، لیکن وہ فوائد اس کے سب کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ دونوں قسم علوم کی وارث تھے، تم دونوں قسم کے وارث ہیں، حالی علوم کی بھی اور قالی علوم کی بھی۔ قالی علوم سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، حالی علوم سے روح پڑ جاتی ہے۔ جب آدمی کے اندر یہ حالی علوم سے ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کیا۔ تو دونوں کے راستے مختلف ہیں۔ ایک کا راستہ ہے درس و تدریس، تقریر، تحریر وغیرہ سارے اس میں داخل ہے، آڈیو وغیرہ۔ دوسری کا طریقہ ہے مجاہدہ۔ الحمدللہ آپ یہاں مجاہدہ بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مجاہدہ سب اس میں شامل ہے، ذکر کرتے ہیں، تلاوتی کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ سارا مجاہدہ ہی ہے۔ لیکن اس کا راستہ ہے کیا؟ مجاہدہ ہے۔ اور جب آدمی یہ واقعی طور پر اللہ تعالی جل جلالہ کے اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ سمجھ آئیے، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالی کی قدرتوں کو، طاقتوں کو دیکھتا ہے۔ تو کیا جب ایسا حال ہوگا وہ کسی کے سامنے جھکے گا؟ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے سے وہ ہے فرعون کی لشکر ہے، تو قوم وہ سمندر کو دیکھتی تھی اور فوج کو دیکھتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی طاقت کو دیکھتی تھی، اس کی وعدے کو دیکھتی تھی۔ تو کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو پکڑنے کی صورت آ گئی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہمیں راستہ دکھا دیا نہیں دکھا دیا، چلا دیا۔ تو آپ کے ایمان آپ ایسی بن جائیں کہ آپ کی دلوں کی نگاہیں اپنی رب پر ہو۔ جب اگر اس مخلوق میں آپ اپنی خالق کی طاقت کو نہ دیکھیں تو اس مخلوق تم اس کی مخلوق کے غلام ہوں گے، کیونکہ وہاں سے فائدہ نظر آتا ہے، مال سے فائدہ نظر آتا ہے۔ اگر اس چیز کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم اپنی خالق کی طاقت کو دیکھو تو تم اپنی خالق کی کیا کرو گے؟ اس کی بندگی کرو گے۔ تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ حاصل ہو جائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا
اور جب جس کی تزکیہ ہوگا، جس کی دل جب دیکھتا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، احسانات اللہ تعالیٰ کی ہیں، عظمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حسن کمال اسی کا ہے، تو وہ کس کو یاد کرے گا، کس پر عاشق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومن ہے. پھر آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. محبوب کے رنگ میں کیا ہو جاتا ہے؟ رنگ جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ امانت داری ہے، صداقت ہے، عفت ہے، ساری چیزیں جو صفات کمال ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. تو آپ سے میں نے اتنی درخواست کرنی ہے اب آخر میں کہ آپ کتنی بڑی منصب پر جا رہے ہو، چاہے کچھ اس سال فارغ ہوں گے، کچھ بعد دوسری سال میں فارغ ہوں گے، کچھ تیسری سال میں فارغ ہوں گے، ابھی سے آپ اس کی مشق کریں کہ اپنے رب کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو. تم کیوں متوجہ ہو جاتے ہو؟ 2 وقت تم کو کھانا ملتا ہے؟ ملتا نہیں ملتا. 2 وقت ملتا ہے. پہلے زمانے میں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا. لوگوں کو پڑھتے تھے، آپ کو 2 وقت کھانا ملتا ہے. آپ باز ہے. آپ آج کل یہ جو آپ کو وڈیری چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا امام ہے، ہماری کمیٹی ہے، یہ کون ہے؟ فلانا ہے، ڈنگانا ہے. وہ ایک ریٹائر فوجی ہے، ایک ریٹائر ڈاکٹر ہے، ایک ریٹائر فلان ہے، وہ اس کو چلاتے ہیں. تو یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے. یہ جو امام ہے، یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے. مقتدی ہے. اگر آپ امام بننا چاہتے ہو تو اس مخلوق کی طرف نظر مت اٹھاؤ. علی حواس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے علماء، تم باز ہو. باز جانتے ہیں؟ شہین ہو. تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر تم مردار، اس دنیا کی مردار کی طرف نہ دیکھو. عزت اللہ تعالیٰ دے گا، مال بھی دے گا، سب کچھ دے گا. جو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں ان کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا. آپ نے ماما سے پوچھے کہ تمہارا کپڑا اپنا ہے، رومال آپ نے خریدا ہے؟ اللہ تعالیٰ گھر میں پہنچاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم باز ہو. باز، لیکن باز اس وقت کھلونا بنتا ہے کہ جب وہ بسیدہ ہڈی کو جال میں دیکھتا ہے. بسیدہ ہڈی کو دیکھتا ہے کہ وہ جال میں پڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مفت ہڈی ہے، لے لو. جب اس جال پر گر جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، پھر بچوں کا کھلونا بنتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی خدمت کرے دین کی، اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لے لیں، انشاءاللہ لے لے گا. کیونکہ آپ کہ وہ اس کے گویا مریدین بھی ہے، اس کے شاگرد بھی ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام دے گا انشاءاللہ. اساتذہ بھی آپ کے الحمدللہ نیک ہے، لیکن اس دنیا مردار کی طرف مت دیکھو. تم کو دے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ. نہ اپنی عزت کو دیکھو. عزت جب خدا کے پاس ہے تو یہ لوگ کیا مانگتے ہو کہ خود عزت کے پیچھے مر رہے ہیں. یہ پیسے جو مال والے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ تمام دن پیسے گنتے رہتے ہیں. علماء تو تنگ ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں. تو آپ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھیں. اپنے علم میں مشغول رہیں. آپ کی دوستی، دوست، استاد، کتاب. استاد، کتاب. اور کوئی سبق ایسا ہو کہ پھر میں شاگرد سے پڑھوں گا، براہ راست استاد سے پڑھا کریں. اس کا جو اثر ہوتا ہے آپ خود دیکھیں. میں آپ کو تجربہ بتا دیتا ہوں. آپ حواشی کو دیکھیں کتاب کی، آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا. حواشی تو کسی کا نقل کی ہے، صرف قدیر سے نقل. مثلا ہدایہ آپ دیکھتے ہیں، اس پر حواشی ہے، وہاں پر قدیر سے وہ نقل کیا ہوگا.
یا کسی اور عنایہ وغیرہ سے نقل کیا ہوگا. پھر آپ اس کو سمجھ، آپ کو پھر وہ حاشیہ سمجھنے میں ٹھیک طرح نہیں آئے گا. آپ اصل کتاب کی طرف جاؤ، پھر سمجھ جاؤ گے وجہ کیا ہے. وہ اصل کتاب والا کیا ہے، اپنی کتاب کو خوب جانتا تھا کہ میں نے کیا لکھ رہا ہوں. اور حاشیہ والا کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اسی کی طرف سیدھا نقل کرتا ہے. جب وہ خود نہیں جانتا تو تم بھی نہیں جانتے. تو اساتذہ سے براہ راست نہ کرو. چوتھی بات، آپ اس علم کی قدر کریں. آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا یہ مدرسہ بدنام ہو جائے. آپ امت کی آنکھ ہے. مجھے کسی طالب علم نے کہا کہ لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، اسکول والے کوہنیاں مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہم تو اسی کسی کو کوہنی ماریں تو کہتے ہیں کہ یہ طالب علم دیکھو. میں نے کہا کہ آپ کو قدر کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت بڑے مقام پر دیکھتے ہیں. میرے پیچھے سے آپ آ جائیں، یہاں بوسا رکھو اتنا، مجھے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ایک سیر تو پہلے سے سر پر پڑا ہے. اگر ایک تو اور پڑ جائے تو کیا فرق پڑ گیا. لیکن اگر اس بوسا میں سے 1000واں حصہ میری آنکھ میں چلے جائے تو میرا آنکھ تو میں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی تکلیف. تو اس طرح آپ امت کی آنکھ ہے. آپ پر تھوڑی سی کمزوری تمہاری بڑی نظر آئے گی، تھوڑی سی غلطی تمہاری بہت بڑی لوگوں کو نظر آئے گی، کیونکہ وہ آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں. جب بڑی شخصیت سمجھتے ہیں تو بڑی شخصیت کے لیے بہت بڑے اخلاق، بڑے کردار، اور بتمع، کوئی طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو. تو آپ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مسجد کو رب العالمین پوری دنیا کے لیے علم، رشد، اپنی محبت اور ہر خیر کا منبع بنا دے، گہوارہ بنا دے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دے. یا جل جلالہ ہم سب کو یا اللہ اپنا قرب خاص عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. یا جل جلالہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الشہید رحمۃ اللہ علیہ، یا رب العالمین جل جلالہ ان کی درجات کو بلند فرما دے. یا رحم الرحمین کی خاندان والوں پر، پوری خاندان والوں پر رحمت نصیب فرما دے. یا جل جلالہ جو کمی آئی ہے رب العالمین جل جلالہ اس کے لیے نعمت بدل دے دے. یا رحم الرحمین، یا اللہ یا رب العالمین اس مسجد کے، اس جامعہ کی جتنی ضروریات ہے، جتنی سہولیات ہے، یا اللہ اپنی خزانہ غیب سے پوری فرما دے. یا اللہ اپنی خزانہ غیب سے پوری فرما دے. یا جل جلالہ یا اللہ اس خاندان سے یا اللہ تو ہی کام لے لے. یا جل جلالہ قیامت تک ان کے خاندان میں رب العالمین جل جلالہ سے ایسے لوگ پیدا فرما دے کہ رب العالمین یا اللہ کہ وہ امت اس کو اپنا سرمایہ سمجھے، امت کو سرمایہ سمجھے، امت اس کو اپنا سرمایہ سمجھے، اور رب العالمین جل جلالہ اس کو امت جوڑی رہے. یا رب العالمین جل جلالہ ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے اس کو حفاظت فرما دیں. یا جل جلالہ اس مدرسے کی حفاظت فرما دیں، طلباء کی حفاظت فرمائے، تمام مدارس دنیا کی حفاظت فرما دیں. یا رحم الرحمین جل جلالہ یا اللہ اس مدرسے کی جو ضروریات ہے، جو سہولیات ہے تو جانتا ہے. یا اللہ ہم سے کسی کے دروازے کو نہ کھٹکائے. یا اللہ تیری بندے ہے یا رب العالمین، یا اللہ کسی غیر کی در پر ہمیں نہ کھڑا کر دے. اپنے در سے رب العالمین جل جلالہ ہمارے تمام ضروریات کو پوری فرما دیں، تمام ضروریات کو پوری فرما دیں، ہر قسم کے خیرات و برکات سے مالامال فرما دیں. یا اللہ یہ جگہ، یہ مدرسہ ہر خیر کا منبع بنا دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.